ایران اور امریکہ کی قیادت آج اسلام آباد میں مذاکرات کرے گی۔ خطے میں اب جنگ کی نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا نازک صورتحال میں پاکستانی قیادت نے بڑے اعتماد سے دونوں فریقین کو عارضی جنگ بندی پر راضی کیا۔ دونوں فریق جو جنگ میں آمنے سامنے تھے اب بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے پر راضی ہو چکے۔ عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا، اب اس سے بھی کٹھن مرحلہ دیر پا جنگ بندی کا ہے۔ یہ مرحلہ میک اور بریک کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خاص طور پر ذکر کیا اور فریقین کو مذاکرات کے لیے راضی کرنے پر ان کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ مذاکرات کامیاب ہوئے تو ان گنت معصوم زندگیاں بچ جائیں گی۔ پاکستان ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے حتی المقدور کوشش کرے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات آج پاکستان میں ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسلام آباد کے لیے اڑان بھر لی۔ مثبت مذاکرات کا یقین ظاہر کر دیا، کہا ایران نیک نیتی دکھائے تو امریکہ بھی تیار ہے۔ ایران نے امریکی بحری جہازوں کو آبنائے ہرموز سے گزرنے کی مشروط اجازت دی، کہا معاہدے میں دشمنی روکنے کی ضمانتیں ہونی چاہیے۔ ٹرمپ اور کیئر سٹارمر کی ہرموز کی مکمل بحالی پر ٹیلی فونک گفتگو۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر پر مشتمل ہوگا۔ ایرانی وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف شامل ہیں۔ پاکستان نے مہمان وفود اور مہمان صحافیوں کے لیے ویزا سہولت دے دی۔ اسلام آباد کے امریکہ ایران مذاکرات پر ٹرمپ نے کہا ہے یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، اگلے 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ امریکی جریدے نیو یارک پوسٹ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امریکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ فوجی کارروائیاں شروع کر دے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر مختصر بیان میں لکھا دنیا کا سب سے طاقتور ری سیٹ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے یہ جملے ایران سے مذاکرات کے حوالے سے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کر دیا، کہا یہ طے شدہ نکات تھے جن پر عمل ہونا ابھی باقی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے، اس نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آج سے ڈیزل کی قیمت میں 134 روپے 85 پیسے فی لیٹر کمی، ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے 83 پیسے فی لیٹر کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں فی لیٹر 17 روپے 33 پیسے کمی، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 450 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا اعلان کیا تھا، وہ سبسڈی بدستور جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم سٹارمر نے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، جنگ بندی میں پاکستان کی مؤثر سفارتی کاوشوں کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی برقرار رہنے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے سازگار ماحول پر زور دیا۔ ایران نے آبنائے ہرموز سے امریکی بحری جہازوں کو گزرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا آبنائے ہرموز کھلی ہوئی ہے، اگر دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں تو آبنائے ہرموز سے امریکی بحری جہاز بھی گزر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرموز سے محفوظ راستوں کے ذریعے سفر یقینی بنائیں گے۔ آبنائے ہرموز کا بین الاقوامی شپنگ چینل ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں پر مشتمل ہے۔ دونوں ممالک ماضی میں خیر سگالی کے تحت جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرتے رہے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ آبنائے ہرموز ایک پرامن گزرگاہ رہے۔ راستے کو جنگی جہازوں کے غلط استعمال سے بچانے کے لیے ایران کو عمان اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر واضح طریقہ کار پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق آبنائے ہرموز سے 24 گھنٹوں میں 4 خشک مال بردار جہاز گزرے ہیں۔ خام تیل کے سپر ٹینکر سمیت 3 آئل ٹینکر 24 گھنٹوں میں ایران سے نکلے ہیں۔ گیس ٹینکر اور خشک مال بردار جہاز آبنائے ہرموز سے باہر نکلنے کے عمل میں ہیں۔
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, आलमी उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची की स्पेन के हम मनसब से भी गुफ्तगू। हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी मुज़ाकरात में नेक नियति से हिस्सा लेने पर जोर दिया। लबनान पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा, लबनान पर इसराइली हमले आलमी और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने लबनान में ईरानी सफ़ीर से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान इसराइली कब्ज़े के खिलाफ लबनान की मज़ाहमत की हिमायत करता है। लबनान जंगबंदी माहिदे का लाजमी हिस्सा है। अमरीका अपनी जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। कतरी दीवान के मुताबिक मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म का सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मसले के हल के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कतर से पहले बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर बहरीन पहुंचे। बहरीनी वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने इस्तकबाल किया। कीर स्टारमर ने बहरीन में तैनात बरतानवी फ़ौजियों से भी मुलाकात की। कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने के लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब का दौरा भी किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद। खित्ते में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर दिया। पाकिस्तान और फ्रांस से दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, आलमी बिरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं है। हमें हर वक्त हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। इस जंग के नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। एक माह की कोशिशों के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी पर इत्तफाक और तौसीक़ की है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान के 10 निकाती फार्मूले को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाया गया है। ईरान के कुछ निकात पर अब भी इख्तलाफ राय मौजूद है। ईरान में बमबारी और खित्ते में जवाबी कार्रवाइयाँ रुक चुकी हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि एतमाद साजी के खला को पूरा किया जा सके। हालिया तनाज़े से इंसानी जानों के ज़िया और आलमी मईशत पर भी असर पड़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। एक रोज़ा दौरे पर आए सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र करते हुए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान से मोहब्बत को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माशी और माली मावनत को वज़ीर आज़म ने सराहा। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। ताहम अमरीका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शुकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। अमरीका और इसराइल की जारियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की सताइश। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा तख्त रवांची ने कहा, ईरान सफारतकारी और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। जो मुआहिदा हो उसमें दुश्मनी को रोकने की ज़मानतें शामिल होनी चाहिए। ईरान ऐसी जंगबंदी नहीं चाहता जो जारे को दोबारा हमले की इजाज़त दे। ईरान के मनाब स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात का चहलम। बड़ी तादाद में ईरानी शहरियों की शिरकत। शहीद तालिबात को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मनाब स्कूल पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले में 168 शहादतें हुई थीं। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के चहलम पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए।
اسرائیل کی لبنان میں جاری جارحیت جنوبی لبنان کے 2 قصبوں کو نشانہ بنایا۔ قصبہ حناویہ پر فضائی حملے میں ایک شہری شہید۔ عالمی ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں بچوں پر خوفناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کہا بین الاقوامی انسانی قوانین بہت واضح ہیں، بچوں سمیت تمام شہریوں کو ہر حال میں بچایا جانا چاہیے۔ منگل کو لبنان پر اسرائیلی بمباری سے 33 بچے جاں بحق اور 153 زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق منگل کے بعد اسرائیلی حملوں میں کمی آئی ہے۔ سینئر لبنانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مزید مذاکرات کے لیے جنگ بندی پیشگی شرط ہے۔ حزب اللہ کا خیام حراستی مرکز کے قریب اسرائیلی فوجیوں پر میزائل حملہ۔ اسرائیلی قابضین کی بستی کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کا کردار، عالمی رائے عامہ میں واضح تبدیلی، تعریف و تحسین جاری۔ تعریف کرنے والوں میں بھارتی بھی شامل۔ اپسوس کے مطابق 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر 71% صارفین نے ثالثی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی، شکریہ ادا کیا۔ اپسوس کے مطابق سب سے زیادہ تعریف پاکستان سے ہوئی، جس کے بعد امریکی اور بھارتی بھی پاکستان کے کردار کے معترف نظر آئے اور پاکستان کو سراہا۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین ثالثی میں بھارت کی عدم موجودگی پر اپنی حکومت پر غصہ نکالتے نظر آئے۔ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے سوشل میڈیا پر 91% صارفین پاکستان کے ثالثی میں کردار پر ناراض تھے۔ ایران اور امریکہ کی میزبانی کے لیے اسلام آباد پرجوش۔ وفاقی دارالحکومت میں لگائے گئے پرتپاک استقبالیہ بینرز پاکستانی قوم اور قیادت کے خلوص اور جذبات کی عکاس بن گئے۔ ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق خدشات کے باوجود رواں ہفتے تیل کی عالمی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی جارحیت اور آبنائے ہرمز کھلنے سے متعلق خدشات تیل منڈی کو پریشان کرتے رہے۔ اختتام ہفتہ برنٹ کی ہفتہ قیمت $96 فی بیرل تک گر گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کو پاکستانی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث ملک میں مہنگائی اور معیشت پر دباؤ بڑھنے کے خدشات کا اظہار کیا۔ ملک کی معاشی صورتحال پر رپورٹ میں حکومت کو اصلاحات جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ کہا پاکستانی معیشت میں بتدریج بہتری کا سلسلہ جاری ہے، لیکن خطرات موجود ہیں۔ نجی سرمایہ کاری میں اضافہ معیشت کو سہارا دے گا۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.5% اور اگلے مالی سال 4.5% تک جانے کا امکان ہے۔ تعمیراتی شعبہ اور صنعت میں بہتری کی توقع ہے۔ اس سال مہنگائی 6.4% اور اگلے مالی سال 6.5% تک جا سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک سے محتاط مانیٹری پالیسی میں نرمی کی توقع ہے۔ ایپٹما کے صنعت کاروں کا $2 ارب کا فنڈ اسٹیٹ بینک میں جمع کروانے پر غور۔ یو اے ای کی رقم کی واپسی کے بعد حکومت کو متبادل حل دے دیا۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آنے دیں گے۔ امن مذاکرات کے بعد وزیر اعظم سے مل کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ سندھ میں مارکیٹس، ہوٹلز اور شادی ہالز کے نئے اوقات نافذ کر دیے گئے۔ سندھ حکومت نے کفایت شاری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ سندھ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں اور بازار رات 9 بجے اور اضلاع میں رات 8 بجے بند ہوں گے۔ دودھ کی دکانیں، بیکریز، میڈیکل سٹورز، طبی سہولیات اور پیٹرول پمپس کو پالیسی سے استثناء۔ ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کو شام 7 سے رات 11:30 بجے اور شادی ہالز رات 8 سے 12 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس کی سہولت معمول کے مطابق دستیاب ہوگی۔ احکامات پر ہفتے کے 7ویں دن عمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کے شکار بچوں کو شکایت کے لیے تھانے یا کسی دفتر میں نہیں جانا پڑے گا۔ متاثرہ کم عمر بچوں اور بچیوں کی شکایت کے اندراج کے لیے موبائل یونٹ جائے گا۔ متاثرہ بچے بالخصوص خواتین ورچوئل پولیس اسٹیشن میں بھی شکایت درج کرا سکیں گے۔ متاثرہ بچوں اور خواتین کی شناخت مکمل طور پر پوشیدہ رکھی جائے گی۔ شکایات سائبر کرائم یونٹ، فرنٹ ڈیسک اور PKM ایپ پر بھی درج کی جا سکیں گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج 11 اپریل کو بھی مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس دوران ایمرجنسی سروسز بحال رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر ملکی مہمانوں کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں کہا امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا اور صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔
اس سلسلے میں وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ کراچی میں کے ایم سی سٹی کونسل اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ جماعت اسلامی کے رکن نے پی پی رکن کی نشست اپوزیشن لیڈر سے آگے رکھنے پر تنقید کی، جس پر جھگڑا شروع ہوا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی اراکین کو روکنے کی کوشش۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ارکان کچھ دیر بائیکاٹ کے بعد واپس ایوان میں آ گئے۔ ایوان سے خطاب میں میئر کراچی نے کہا، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ شہر کے نمائندے مسائل پر گفتگو کریں، کراچی والے فیصلہ کریں، ان کو یہ کونسل یا نعرے والی کونسل چاہیے۔ صوبہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں گندم کی تیار فصل کی کٹائی کا سلسلہ جاری۔ کاشتکار ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے باعث پریشانی اور مسائل کا شکار۔ گندم کی کٹائی اور منتقلی کے اخراجات کو قابل برداشت حد تک رکھنے کے لیے حکومت سے فوری طور پر ڈیزل کی قیمت میں کمی کا مطالبہ۔ میرپور خاص میں نجی میڈیکل کالج کی طالبہ کی خودکشی کا مقدمہ درج۔ کالج پرنسپل، ان کی پروفیسر اہلیہ، لیکچرر اور 2 طالب علم نامزد۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متوفیہ کے ماموں کی مدیت میں درج مقدمے میں جنسی ہراسانی اور خودکشی پر مجبور کرنے کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق لیکچرر اور 2 طالب علم فرسٹ ایئر میں حاصل کردہ نمبرز کے حوالے سے طالبہ کو بلیک میل کرتے رہے۔ پرنسپل اور ان کی پروفیسر اہلیہ سے بھی کئی بار شکایت کی، لیکن ملزمان کی موجودگی میں طالبہ پر شکایت واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ انکار پر داخلہ رد کرنے کی دھمکی دی گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ خودکشی کے محرکات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میرپور خاص میں میڈیکل طالبہ کی خودکشی معاملے پر ورثہ اور سول سوسائٹی کا ٹول پلازا پر دھرنا جاری۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن۔ ہنگامی سگنل کے بعد 18 افراد پر مشتمل عملے کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ریسکیو کیے گئے افراد میں چین، بنگلہ دیش، میانمار، ویتنام اور انڈونیشیا کے شہری شامل ہیں۔ جہاز پر موجود ماہر ٹیم نے طبی امداد فراہم کی، آگ بجھانے میں مدد دی، عملے کو بحفاظت نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ ریسکیو کیے گئے تمام افراد کو طبی سہولتوں کی فراہمی کی گئی۔ اپنے اپنے ممالک واپسی کے لیے بحفاظت کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کا شمالی بحیرہ عرب میں 18 افراد کو ریسکیو کرنے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ کہا، ریسکیو کیے گئے افراد کی ان کے اپنے ممالک واپسی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا، پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس حنین نے مؤثر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کر کے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کی مودی حکومت نے ملک میں بڑھتی ہوئی تنقید کے بعد پہلی بار مشرق وسطیٰ بحران پر منہ کھول دیا۔ اسرائیل کا نام لیے بغیر لبنان میں ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ ردھیندر جسوال نے کہا، لبنان میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں پریشان کن ہیں۔ عالمی قوانین، ملکی سلامتی اور خود مختاری کا احترام ضروری ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں جنگ میں ایران کی کامیابی پر تشکر ریلی، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ریلی کے شرکاء نے فلسطین اور لبنان کے ساتھ بھی سارے یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے خلاف کرپشن کیس کی سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست کر دی۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال کو وجہ بتایا گیا۔ کہا، نیتن یاہو 2 ہفتے تک عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ نیتن یاہو کے خلاف 2020 سے جاری کرپشن کیس کی سماعت اتوار سے شروع ہونی ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے کہا ہے کہ کوئی مقصد معصوم خون بہانے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ جنگ اور مفادات کی ہوس نے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی۔ کوئی بھی فائدہ کمزور افراد، بچوں اور خاندانوں کی جان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ مقدس مقامات پر غیر انسانی اور بے معنی تشدد تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انسانی جانوں کو محض ذاتی مفادات کا نقصان سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نائب صدر جے ڈی وینس کو ایران کے ساتھ جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی ہدایت۔ برطانوی اخبار کے مطابق اسلام آباد میں ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شریک ہوں گے۔ جے ڈی وینس ایران کے ساتھ جنگ کے مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی امریکی اخبار پر تنقید، کہا ایران کے معاملے پر ان کے بیان کو قبل از وقت فتح کا اعلان کہا گیا۔ دراصل یہ واقعی ایک فتح ہے
اور اس میں کوئی جلد بازی نہیں۔ ان کے اقدامات کی وجہ سے ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ بہت جلد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی، چاہے ایران تعاون کرے یا نہ کرے۔ ٹرمپ نے امریکی اخبار کو دنیا کے بدترین ایڈیٹوریل بورڈز میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا، یہ تنقید میں جلدی کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی ایپسٹین سے تعلق کی تردید، کمسنوں سے جنسی تعلق کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کی باتیں پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دی۔ کہا ایپسٹین کے ساتھ ان کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں۔ ایپسٹین کی وجہ سے زیادتی کے شکار متاثرین کے لیے کانگریس میں کھلی سماعت کا مطالبہ کر دیا۔ بولیں، ہر متاثرہ خاتون کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ حلف اٹھا کر گواہی دے اور اپنی کہانی عوام کو بتائے۔ یہ گواہی کانگریس کے ریکارڈ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنائی جائے، کیونکہ اسی صورت میں سچائی سامنے آ سکے گی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے راولپنڈیز کو 61 رن سے شکست دے دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹ پر 182 رنز بنائے۔ رائلی روسو 53 اور حسن نواز 39 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ راولپنڈیز کی ٹیم 121 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یہ راولپنڈیز کی ایونٹ میں مسلسل 5ویں شکست ہے۔ HPL کے میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے باسکٹ بال کے کھلاڑیوں کو حیران کر دیا۔ ویٹیکن سٹی میں باسکٹ بال نمائشی میچ کی ٹیم سے ملاقات کے دوران ایک انگلی سے گیند کو گھمانے کا مظاہرہ کیا۔ ٹیم کے کھلاڑی نے ان کی مدد کی، تماشائیوں اور کھلاڑیوں کی جانب سے داد بھی وصول کی۔ اور چین کے شہر ووہان میں بنے دنیا کی سب سے لمبے ایکسیلیٹر کی ویڈیو انٹرنیٹ پر مقبول ہو گئی۔ گورس نام کے اس آؤٹ ڈور ایکسکیلیٹر سسٹم کی لمبائی 905 میٹر ہے۔ اس سسٹم میں 21 انفرادی ایکسکیلیٹر، 8 ایلیویٹرز، 4 موونگ واک ویز اور کئی پیڈسٹرین برج شامل ہیں۔ 80 منزلہ عمارت جتنی اونچائی تک پہنچنے میں ہے، یہ ایکسکیلیٹر 21 منٹ کا وقت لیتی ہے۔